میری ویڈیو سکینڈل گرفتاری ہو گئی ہے اس ویڈیو کے اندر جو خاتون تھی. کہانی تو بالکل پلٹ گئی ہے. گوگو یہ کہتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ ڈیش ہے. افتخار کو کام پہ بھیجا, پیچھے سے عمیر کو بلا لیا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عمیر آتے سار مجھے اس گناہ کی ویڈیوز بنتی تھیں اور یہ وہ ویڈیو ہے جو اس ٹائم وائرل ہوئی ہے, کم سے کم 6 ماہ پرانی. عمیر سے اس کا تعلق کتنے سال سے ہے؟ جب ریلیشن ڈیولپ ہوا تھا اس ٹائم بھی گوگو 4 بچوں کی ماں تھی. عمیر ہی کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے دو تو ٹھیک ہے, اگر تم 10 لاکھ نہیں دو گی تو پھر. عمیری کے بارے میں سنا تھا کہ عمیری گرفتار ہو گیا. کچھ ویب سائٹس پہ یہ نیوز بھی آئی مبینہ طور پہ کہ عمیری کے نیفے میں پسٹل چل گیا. خاتون یہ کہتی ہے کہ عمیری بڑا چلاک آدمی ہے. انڈیا کا کیس ہے 2008 کا, آج تک سولو نہیں ہوا. 17 سال ہو گئے ہیں. عروشی تلوار مرڈر کیس. بدقسمتی اس کیس کی سب سے بڑی یہ تھی کہ اس کیس میں جس لڑکی کو قتل کیا گیا 14 سال اس کی عمر. باپ نے عروشی کو اور ہیمراج کو ایسے حالات میں دیکھ لیا ہو جس کی وجہ سے غصے میں پہلے عروشی کو قتل کیا اور پھر ہیمراج کو بھی قتل کر دیا. تہمینہ صاحبہ, پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی عمیری ویڈیو سکینڈل پہ. لوگوں نے کافی تنقید بھی کی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ لوگ بات کیوں کرتے ہیں, اور ہم نے پچھلا ایک پوڈ کاسٹ تو کر لیا تھا جو اس ٹائم پہ حقائق سامنے آئے تھے. جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ ہم نے پبلک کے سامنے بھی رکھا. لیکن آج کے دن ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے, گرفتاری ہو گئی ہے اس ویڈیو کے اندر جو خاتون تھی. اب جو باتیں سامنے آئی ہیں, جو پولیس انویسٹیگیشن میں آیا ہے, کہانی تو بالکل پلٹ گئی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اب تک عمیری جو ہے وہ بھی گرفتار نہیں ہوا. آج کے دن پہ کہانی ہے کیا, اس کیس میں اب تک ہوا کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو لوگ یہ کہتے ضرور ہیں کہ اس ٹاپک کی جان چھوڑ دیں, اس میں سے اور کیا نکالنا ہے. اور اسی ویڈیو کے نیچے آپ جب ویوز چیک کریں گے نا تو وہ ملینز کراس کیا ہوگا. مینس کہ لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور دیکھ کر ایٹ دا اینڈ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. خیر, دیر آئے درست آئے, کہانی کھلی, خاتون گرفتار ہوئی. اس خاتون کا نام تہمینہ ہے اور اس کا جو نک نیم ہے وہ ہے گوگو. تو ہم یہ کہیں گے کہ تہمینہ عرف گوگو. اب یہ کیسے گرفتار ہوئی, کہاں سے ہوئی, کیا معاملہ ہے, اور دوران تفتیش اس نے پولیس کو بڑے حیران کن قسم کی باتیں بتائی ہیں. حقائق بہت نئے کھلے ہیں. ہمارے ہاں میجورٹی کیسز میں اگر میں آپ کو اپنی رائے دوں, اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر بات کروں تو فار ایگزامپل 60 زنا کے کیسز رپورٹ ہوئے, رجسٹرڈ ہوئے, ایف آئی آر درج ہو گئی. وہ اس ٹائم رضامندی سے تھا یا وہ اس ٹائم رضامندی سے نہیں تھا, ایٹ دا اینڈ عورت ہو جاتی ہے سچی. کس طرح سے؟ اب میں ایک عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کے خلاف بیان کیسے دے رہی ہوں, صرف اور صرف ایک ایکسپیرینس کی بنا پر یہ بات کر رہی ہوں. میجورٹی کیسز میں بعد میں اینڈ پر جو پولیس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے جی کہ میرے ساتھ زور زبردستی کی, میں مذمت کرتی رہی لیکن میری کسی نے نہیں سنی. ایک جنرل اوپینین میں دے رہی ہوں. ہم اس کیس پر آ جاتے ہیں, اس پر لوگ میرے پر تنقید یہ شروع کر دیں گے کہ خاتون ہوتے ہوئے خاتون کے خلاف ایک تو ظلم ہو گیا, پھر اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں. ہر شخص اپنی اپنی مینٹالٹی کے مطابق اس پر بھی اوپینین دے گا. ہم اپنے کردار کی طرف آتے ہیں. گوگو. اب گوگو جو ہے یہ ملتان کی رہنے والی ہے, پیرنٹس وہاں کے ہیں. گوگو کی شادی ہوئی اور شادی ہوئی اس کی ایک افتخار نام کے لڑکے کے ساتھ جو کہ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا. ایک فیکٹری ہے اس کے اندر یہ ایک جاب کرتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی ہے. یہ شادی بڑے اچھے انداز میں بڑوں نے مل کر کی اور شادی کے بعد یہ ملتان سے رخصت ہو کے گجرانوالہ آ کے رہنے لگ گئی, اس گاؤں میں جسے کہتے ہیں نواں پنڈ. اب یہ وہاں پر اپنے شوہر کے گھر رہ رہی ہے. شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بچے عطا فرمائے. 4 بچوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا فرمایا. یہ شادی جو ہے وہ 2007 میں ہوئی تھی. افتخار ایک بڑا ہی شریف آدمی, ایک سیدھا سادہ اور ایک معصوم شریف شہری ہے. افتخار کا کام کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا, جتنی تنخواہ ہے وہ لا کے گھر پکڑانا, صبح سیدھا ناک کی سیدھ میں جانا ہے فیکٹری اور چھٹی کے ٹائم گھر آ جانا ہے. اس کے علاوہ کسی خاندان والے کے ساتھ, محلے والے کے ساتھ, دوست یار کے ساتھ کبھی کہیں افتخار کا کوئی جھگڑا نہیں سنا گیا. ایون دین اس کو کام پر بھیج کر تہمینہ گوگو
جو ہے ہمارے اس کیس کا مین کردار، وہ کیا کرتی تھی، وہ کال کر کے عمیر کو گھر بلا لیتی تھی۔ گوگو کا اور افتخار آپس میں رشتہ کیسا تھا؟ دونوں میں پیار تھا؟ افتخار ایک شریف آدمی ہے اور گوگو ایک انتہائی چلاک ہوشیار خاتون ہے۔ اب گوگو نے یہاں بھی معاملہ سیٹل کیا ہوا تھا اور گوگو نے شوہر کو بھی راضی رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک دو لوگوں سے یہ بھی سنا کہ گوگو یہ کہتی ہے ویڈیو میں پھر ونس اگین، میں نے ابھی تک پوری ویڈیو نہیں دیکھی اور اللہ نہ دکھائے مجھے جتنا اس کیس پر کام ہوا، بدنامی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، یہ سنا ہے میں نے جملہ ٹک ٹاک پر کسی ویڈیو میں کہ گوگو یہ کہتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ ڈیش ہے۔ ٹھیک ہے جی، بھائی ڈیش میں سے 4 بچے پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے وہ ڈیش کا ڈیش ہی ہے ابھی تک۔ بہت سے سوال پھر اٹھتے ہیں ان قسم کی اسٹیٹمنٹس پر اور باتوں پر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے اس کا۔ اچھا جی، افتخار کو کام پہ بھیجا، پیچھے سے عمیر کو بلا لیا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عمیر آتے سار مجھے نشہ کرواتا تھا، اچھا خاصا نشہ کرنے کے بعد جب میں آؤٹ آف سینسز ہو جاتی تھی، دھت ہو جاتی تھی، پھر ہم گناہ کرتے تھے، مجھے تو سینس ہی نہیں ہوتی تھی، اس گناہ کی ویڈیوز بنتی تھیں، اور یہ وہ ویڈیو ہے جو اس ٹائم وائرل ہوئی ہے، کم سے کم 6 ماہ پرانی۔ عمیر سے اس کا تعلق کتنے سال سے ہے؟ عمیر کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے ہے۔ 2023 میں اس کا آغاز ہوا، ریلیشن ڈیولپ ہوا، اور جب ریلیشن ڈیولپ ہوا تھا اس ٹائم بھی گوگو 4 بچوں کی ماں تھی، اور عمیر بھی شادی شدہ، اور عمیر بھی نواں پنڈ کا رہائشی، اور عمیر بھی 3 بچوں کا باپ تھا جب اس ریلیشن کا آغاز ہوا۔ اچھا، یہ سمجھ تو آتی ہے کہ کسی نے ایک بار نشہ دے دیا اور نشے میں یہ معاملات ہو گئے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں یہ معاملات تو چل رہے تھے، ویڈیوز بن رہی تھی، تو ہر بار نشہ، ہر بار بے وقوف بننا، جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی اس کے مطابق موقع پر جو گناہ ہوتا ہے نا، 1 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، وہ اور ہوتا ہے۔ جب آپ پکڑے جاتے ہیں، جب بدنامی ہوتی ہے، جب تھانوں تک باتیں جاتی ہیں، جب توبہ استغفار لوگوں کے گھروں میں اس کیس کی وجہ سے یا اس قسم کے معاملات کی وجہ سے علیحدگیاں ہوتی ہیں، تب خاتون ایک بیان دیتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو نشہ کروایا گیا تھا، میرے ساتھ گن پوائنٹس پر یہ کام ہوا تھا، اور اس قسم کے معاملات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمام خواتین جھوٹ بولتی ہیں، نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں اور پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں کہ پکڑے جانے پر عورت مظلوم بن جاتی ہے اور مرد کو پھنسا دیتی ہے، جبکہ ریوائنڈ کریں ہم اس کیس کو تو 6 مہینے پہلے تک یہ سب کچھ رضامندی کے ساتھ ہوتا رہا۔ میں اس کی مثال اور اس بات کو ثابت اس انداز میں کروں گی علی، کہ آپ کا سوال کہ 1 دفعہ نشہ کرا لیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ گناہ ہو گیا، آپ کی ویڈیو بن گئی، لیکن آپ کا معاملہ تو 6 مہینے سے چل رہا ہے، اور 6 مہینے پرانی یہ ویڈیوز ہیں۔ 3 سال سے آپ کا ریلیشن چل رہا ہے ایک 3 بچوں کے شادی شدہ باپ سے، اور پھر آپ خود 4 بچوں کی ماں ہیں، میرڈ ہیں، شوہر ہے، آپ کو کسی نے کیسے بے وقوف بنا لیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیس کے پاس دوران تفتیش یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگے عمیری نے۔ عمیری کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے دو، تو ٹھیک ہے، اگر تم 10 لاکھ نہیں دو گی تو پھر میں تمہاری ویڈیو کو وائرل کر دوں گا۔ میں نے یہ جواب دیا کہ میں کہاں سے تمہیں 10 لاکھ دوں، میں کہاں لاکھوں رکھنے والی، میرا تو شوہر فیکٹری میں جاب کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جس مکان میں تم لوگ رہتے ہو اس مکان کو بیچ دو۔ میں نے یہ کہا کہ یہ مکان تو میرے نام ہی نہیں ہے، میں کیسے بیچوں، یہ تو میرے شوہر کے نام ہے۔ اس کے بعد عمیری نے ویڈیو کو وائرل کیا۔ اب جب اس نے ویڈیو کو وائرل کیا تو یہ بڑا چلاک ہے، یہ وہاں سے فوراً بھاگ گیا، جیسے ویڈیو وائرل ہوئی فرار ہو گیا نواں پنڈ چھوڑ کے۔ پھر میں تو وہاں پر تھی اور مجھے پھر خوف آنے لگا۔ اسی دوران جھٹ پٹ وہ ویڈیو پہنچ گئی میرے شوہر افتخار تک۔ یہ سب کچھ کہنا ہے گوگو کا۔ افتخار نے ویڈیو دیکھی، اب اس نے اس ٹائم پہ کیا ری ایکشن دیا ہوگا، کس طرح دیا ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دوران تفتیش گوگو پولیس کو یہ بتاتی ہے، تھانہ اروپ گجرانوالہ یہ بتاتی ہے کہ وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، نہ ماں باپ چھوڑے، نہ میری عزت چھوڑی، نہ بھائی چھوڑے، تم نے دفعہ ہو جاؤ یہاں پہ، میں نے تمہیں اب نہیں رکھنا، اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں گلی میں کھڑی ہوں، میں کہاں جاؤں، کہاں جاتی، لڑکا وہ غائب، شوہر اس نے نکال دیا، اور گھر والے
پھر میں وہاں سے نکلی اور نکل کر میں ملتان چلے گئی. میں ملتان کی رہائشی ہوں. جب ملتان گھر پر پہنچی تو والدین نے کہا تیرا ساڈا جینا مرم ختم, آج کے بعد تم ہماری بیٹی نہیں ہو, ختم ہو گیا. انہوں نے بھی مجھے نکال دیا. پھر میں جگہ جگہ بھاگتی رہی تو پولیس نے اس کیس پر ایک ایسا کردار بھی سامنے آیا ہے جو کہ محلے دار ہے. سجاد کے پاس جب آئی ویڈیو, سجاد نے دیکھی تو سجاد نے کہا اوئے ہوئے ان دونوں کو تو میں جانتا ہوں, یہ دونوں نواں پنڈ کے رہائشی ہیں اور یہ خود بھی وہاں کا تھا تو جانتا تھا. فوراً سے اپنے متعلقہ تھانے میں گیا اور تھانے کا نام ہے تھانہ اروپ. اروپ میں جا کے اس ویڈیو کے متعلق بتایا اور یہ سب کچھ ہوا. تو پھر ایک درخواست لکھی گئی سجاد کی مدعیت میں اور پھر پرچہ درج ہوا تھانہ اروپ گجرانوالہ میں. جب پرچہ درج ہوا تو اس کے اندر دفعات لگائی گئی ہیں 376 اور ساتھ میں 292D. اب ان ایف آئی آر میں دفعات لگنے کے بعد کام کیا ہوتا ہے, پولیس سے ایسے پھر کام کرتی ہے, ریڈز ٹریس کرنا, لوکیشنز لینا, یہ سب معاملات ہیں. اچھا, اس کیس کو CCD دیکھ رہی ہے یا پولیس؟ تھانہ اروپ گجرانوالہ پولیس میں یہ تھانے میں ہوا پرچہ درج اور اروپ تھانہ ہی اس کو مینیج کر رہا ہے. اور جو اس ٹائم گجرانوالہ کے CPO صاحب ہیں وہ بھی اس کیس کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہیں. اور کچھ ویب سائٹس پر اور کچھ خبروں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پرچے میں جو دفعات لگنی چاہیے تھیں وہ دفعات نہیں لگی ہیں, اس وجہ سے تاکہ اس کیس کو جلد از جلد وائنڈ اپ کیا جائے. میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ باتیں, یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. اچھا, عمیری کے بارے میں سنا تھا کہ عمیری گرفتار ہو گیا. کچھ ویب سائٹس پہ یہ نیوز بھی آئی مبینہ طور پہ کہ عمیری کے نیفے میں پسٹل چل گیا. عمیری کی طرح عمیری ابھی تک پولیس کی حراست میں نہیں ہے. جیسے ہی اعلیٰ افسران تک یہ ویڈیو پہنچی, خبر پہنچی اور درخواست درج ہوئی, ایف آئی آر درج کی گئی, اس کے بعد پولیس ظاہر ہے دوڑیں لگی, پولیس کی اروپ تھانہ کی. انہوں نے خاتون کو ایک نامعلوم جگہ سے گرفتار کیا. اب گرفتاری کے بعد جو تفتیش ہوئی وہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ سٹیٹمنٹس بتائی ہیں. خاتون یہ کہتی ہے کہ عمیری بڑا چلاک آدمی ہے. جیسے ویڈیو وائرل ہوئی یہ سمجھا تھا کہ بلیک میل کرے گا تو میں اس کو پیسے دے دوں گی, جبکہ میرے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں. یہ اسی ٹائم وہاں سے فرار ہو گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیس آلموسٹ کوئی 7 days یا ایک ہفتہ یا شاید ایک آدھ دن کا میں ہو چکا. اس کیس میں بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ مظفر گڑھ والی سائڈ کا ہے. مظفر گڑھ میں چیک کیا گیا, لڑکے کا کوئی پتہ نہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمیری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی, تصویریں ہم نے دیکھی ہیں, ایون کے تھمبنیلز پہ یوز لوگ کر رہے ہیں تصویریں. یہ کہا گیا کہ CCD نے پار کر دیا, بے بنیاد اور جھوٹی خبر. مظفر گڑھ سے ہے, بے بنیاد اور جھوٹی خبر. اچھا, ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد سے بھی ایک لڑکا گرفتار ہوتا ہے اسی کیس کے حوالے سے. اس نے کیا کیا تھا, وہ بھی عمیری کا کوئی چکر تھا جس میں اس کی گرفتاری ہوئی. فیصل آباد میں ایک بڑا مشہور بازار ہے, اس بازار کا نام ہے انارکلی بازار. بہت بڑا ہے. میں اکثر فیصل آباد میں جب بھی گئی ہوں, میں نے پروگرامز کیے ہیں تو وہاں سے میرا گزر ہوا. اب ایک ایسی دکان جس کے اوپر صرف خواتین کے کپڑے ہیں اور لیٹسٹ ڈیزائن ہوتے ہیں, اور ایک وہاں پر سیلز مین, اس سیلز مین کا نام میں آپ کو بتاؤں, اس کا نام ہے احمد رضا. احمد رضا کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح میرے کپڑے زیادہ بک جائیں, بلے بلے اور شاباش مالکان سے ملتی ہے. احمد رضا کیا کرتا ہے, میری ڈیزائن, پہلے آئیں پہلے پائیں, اس طرح کی باتیں خواتین کو کر کے کسٹمر کو اٹریکٹ کرتا ہے بیچنے کے لیے. اب اس آدمی نے, اس لڑکے نے کیا کیا, یہ جب اس طرح سے آوازیں لگا رہا ہے عمیری ڈیزائن, مارکیٹ میں نیا ڈیزائن آ گیا, عمیری ڈیزائن, پہلے آئیں پہلے پائیں, اور اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہے. اپنے سامنے ایک دوست کو کھڑا کیا اور اسے کہا کہ میں جب اس طرح آوازیں لگاؤں گا تو تم نے میری ویڈیو بنانی ہے. اس نے صحیح ستھری کر کے ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی. موجودہ صورتحال تو یہ کہتی ہے کہ تہمینہ شیخ لکھ دو, بک جائے گا, وائرل ہو جائے گا. موجودہ صورتحال یہ کہتا ہے, حالات یہ بتاتے ہیں عمیری لکھ دو اور اندر کچھ بھی نہ ہو ویڈیو کے, بک جائے گا. عوام اتنی زیادہ اس کو اسکرول کر یہ دیکھ رہی ہے. اب اس نے عمیری ڈیزائن اس نیت سے کہا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کپڑے میرے بک جائیں گے, جبکہ انداز غلط تھا. بدنامی تو پہلے ہو رہی ہے. اب وہ دوست نے جو ویڈیو بنائی اس نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی, یہ اپلوڈ ہوئی, یہ ہوئی وائرل.
فیصل آباد پولیس کے جو سینئر افسران ہیں ان تک جب وہ پہنچا ٹک ٹاک، انہوں نے کہا پہلے ہی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد یہ کیا ایک نیا تہلکہ خیز حرکتیں کر رہا ہے اور اس سے ظاہر ہے بدنامی تو آلریڈی ہے نا. انہوں نے ایکشن لیا اور پولیس کی مدیت میں ایک پرچہ درج کر دیا اور اس پرچے کی زد میں آ کے اس کو گرفتار کیا. پیار محبت اور مہمان نوازی ہوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی صورت میں. اس کے بعد اس نے ایک مذمتی بیان دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ اس ٹائپ کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہم سب نے دیکھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک شخص غلط کام کرتا ہے نا تو وہ اس کا فیل ہے، وہ ذمہ دار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس عمیری کے والدین، فیملی سب ڈیٹیلز آئیں. میں نے اپنے کسی ولاگ میں یا آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں یا اس سے پہلے جو کیے، میں نے کسی ایک میں بھی ان کا نام نہیں لیا. کیوں؟ ماں باپ سب کے برابر ہوتے ہیں، قابل احترام ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی لین نہیں، کوئی دین نہیں، تو پھر ان کو کس لیے اس کیس میں گھسیٹا جائے. اسی طرح سے جہاں پر ہم اس فین کی بات کرتے ہیں، ہم اس لڑکے کی بات کرتے ہیں، تو اس نے غلط حرکت کی ہے، لیکن ہماری جو پبلک ہے انتہائی معذرت کے ساتھ اس کے دو دھڑے ہیں، اچھے اور برے. جب بھی کوئی شخص پبلک پرسنالٹی بن جاتا ہے تو اس کے سامنے جو مجمع ہوتا ہے ان میں سے کچھ اس کے خلاف ہوتے ہیں، کچھ اس کے حق میں ہوتے ہیں. جو اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ ان کی آرا ہے، جو اس کے حق میں ہے وہ ان کی آرا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ہر شخص حکیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، یوٹیوبر بھی ہے، صحافی بھی ہے. اب ایک وہ صحافی ہے، یوٹیوبر ہے، جو ہال روڈ سے 1200-1500 کا مائک خریدے گا، چینل بنائے گا اور اس کے اوپر لکھ دے گا تہمینہ شیخ نے ظلم کر دیا، والدین کو بچھا کے انٹرویو کر لیا. اللہ کے نیک اور معصوم بندو، پہلے تصدیق تو کر لو کہ والدین وہی ہیں. اچھا، میں اس انٹرویو پر آتا ہوں. وہ میں نے ایک کلپ دیکھا، ہم نے پہلے اس پر بات بھی کی ہوئی ہے. جب ہم اس سے پہلے دوسرے چینل میں تھے تب پوری وہ سٹوری ہم نے کور کی تھی کہ کیا معاملہ ہوا تھا. میں نے کیونکہ اس ٹائم نہیں دیکھا تھا، میں نے ابھی وہ انٹرویو دیکھا. آپ کے جو سوالات تھے کچھ زیادہ سخت نہیں تھے. مطلب پولیس انویسٹیگیشن جس طرح سے ہوتی ہے، موبائل کدھر رکھا ہوا تھا، موبائل کس نے پکڑا ہوا تھا، موبائل ہل کیوں رہا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی، اس طرح کا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انداز جو ہے وہ غیر مناسب تھا؟ اچھا کہ آپ نے سوال کیا. یہ کلیئر کر دوں کہ میں ہر وہ پروگرام جو خصوصی طور پہ اس ٹاپک کا ہوتا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، میں کبھی بھی کسی کو بھی اپروچ ڈائریکٹلی نہیں کرتی. یہ کلیئر ہو گیا سب کے لیے. فیملیز اپروچ کرتی ہیں، مجھے کر لیں، میری ٹیم کے کسی ممبر کو کر لیں، پھر ہم باقاعدہ تصدیق کرنے کے بعد، ایویڈنس لینے کے بعد جاتے ہیں کہ ہاں ایف آئی آر ہوئی، واقعی الزام تو نہیں لگا رہی. اب کوئی بھی خاتون اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ فلانے بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ویڈیو ہے، میڈم تہمینہ آ جائیں، تو میڈم تہمینہ نہیں جائیں گی جب تک ثبوت پرچہ چیزیں نہیں دیکھیں گی. اسی طرح سے تصدیق کرنے کے بعد میری ٹیم وہاں پر گئے. یہ بات ہو رہی ہے اوکاڑا کے ایک نجی گاؤں کی، جہاں پر ہم نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا، انٹرویو کیا. بڑی کلیئر اور صاف سی بات ہے، آج کل عوام بڑی سمجھدار ہو چکی ہے. آپ زبردستی کسی سے انٹرویو نہیں لے سکتے. ایک بات، اس خاتون کو آپ نے دیکھا 6 ماہ پرانا جون کا وہ کیس ہے، آلموسٹ 15 یا 16 جون کو وہ آن ایئر ہوا پروگرام. اس میں نے کپڑے گرمیوں والے پہنے ہوئے ہیں، رائٹ، آج کل سردیاں ہیں. ایک ثبوت. دوسرا ثبوت، جب آپ زبردستی کسی پہ پریشرائزڈ ہو کے انٹرویو لیتے ہیں، کرتے ہیں لوگ ایسا بھی، یوٹیوبرز کچھ کرتے ہیں، آپ جب ایسے کرتے ہیں تو پھر جو فیملی ہوتی ہے نا، جو کریکٹر ہوتا ہے، وہ رو رو کے آپ کو اپنی کہانی نہیں بتاتا، وہ آپ کے ساتھ آگے سے ہارش ہوتا ہے، رویہ اس کا چینج ہوتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ایسی آپ مجھے یہاں پر عزت سے پیار سے بلائیں گے، میں آؤں گی رسپیکٹیبل انداز میں آپ کو آنسر دوں. اگر آپ مجھ سے زبردستی کریں گے نا یا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو اس طرح نہیں جواب دوں گی اور انداز میں دوں گی. تو خاتون اس انٹرویو میں رو رہی ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی رودات سنا رہی ہے. یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ اس پروگرام میں میرے کویسچنز ہارڈ ہیں، بالکل ہارڈ ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، نہ صرف آپ نے بلکہ پبلک کے اور بھی بہت سے لوگوں کو ان سوالات پر اعتراض تھا.
میں بڑا کلیئرلی یہ بات آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں علی بتاؤں گی. میں ایک خاتون ہوں, اللہ نے مجھے عورت بنایا. میرے سامنے ایک قاتل کھڑا ہے, میرے سامنے ایک زانی کھڑا ہے, میرے سامنے ایک دہشت گرد کھڑا ہے. اب تو ہمیں ہائی کورٹ نے منع کر دیا کہ ہم نے ایکیوزڈ کی انٹرویو نہیں کرنے. جب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے کا سفر کر کے فیملی کے پاس پہنچتے ہیں اور جاتے سار اونچی اونچی بین آپ کے کانوں میں پڑتے ہیں, آپ سنتے ہیں, تو پہلے تو آپ وہاں پہ تھوڑا سا ہل جاتے ہیں کہ اتنا ظلم یار, اس طرح سے رو رہے ہیں, ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں. پھر آپ کو رسپیکٹیبل انداز میں بلا کر بٹھایا جاتا ہے. میں اس فیملی کے ساتھ دلی ہمدردیاں آج بھی رکھتی ہوں, اتنا تنقید کا نشانہ ہونے کے باوجود. کیوں اس کے ساتھ ظلم ہوا؟ اچھا, اب بات یہ ہے کہ میں نے سوال ایسے کیوں کیے. میں لکیر کی فقیر صحافی نہیں ہوں. میں کسی کی خبر کو اٹھا کے کاپی کر کے پیسٹ نہیں کرتی, نہ میں کسی کو کاپی کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جب کوئی کیس, کوئی خبر, کچھ ملتا ہے تو پھر آپ نے اس کو رائٹ, لیفٹ, اپ اینڈ ڈاؤن ہر طرح سے دیکھنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کیس بتایا کچھ جاتا ہے, پیچھے کچھ اور ہو. اچھا, اس کیس کے اندر جب آپ انٹرویو کر رہی تھی, آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ فیس بلر کر دیتی, ماسک پہنا دیتی, جو پیرنٹس ہیں ان کو سامنے نہ لے کر آتے؟ خاتون نے اس میں اپنی جو چادر ہے, دوپٹہ ہے, اس کے ساتھ فیس کو کور کیا ہے. میں نے خاتون سے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں, فیس ادھر کو کر کے بیٹھیں, ہم بیک سے آپ کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, آپ کا چہرہ آئے نا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ٹائم کی نزاکت کو چیک کریں. میرے تک وہ فیملی جب پہنچی تھی نا, تو اس کی ویڈیو آلریڈی وائرل ہو چکی تھی, ہونی نہیں تھی ابھی. وہ کہتی ہے کہ میرے تو پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس آدمی نے, تو تبھی تو آپ کو بلایا. اب میں نے کیا اپنے آپ کو چھپانا ہے, میرا تو سب کو پتہ چل چکا. اچھا, اس ٹائم پر جب وہ شو لگا تھا تب کوئی اس طرح کا فیڈ بیک آیا, ریئیکشن آیا جو آج کے دن پہ آ رہا ہے؟ بالکل ایسا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. مزے کی بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اس کیس میں آپ بھائی کا انٹرویو پھر سے ایک دفعہ میرے کہنے پر غور سے دیکھیں, اور وہ چنک آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں چلائیں جس میں بھائی یہ بتا رہے کہ مجھے کسی لڑکے نے ویڈیو دکھائی ہے. ہاں, اور میں لڑکے سے خود مانگی کہ مجھے ویڈیو دکھا کے, ویڈیو کون سی ہے. یس, تو تہمینہ شیخ نے تو نہیں بھائی ویڈیو وائرل کی نا, وائرل تو ہو چکی تھی چوک پہ, محلے میں. پھر بھائی کہتا ہے میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں او ویڈیو ولیدہ پرا ہے, کچھ اس طرح کی لینگویج ہے اس کی, جس کو میں نے آدھی کو بیچ میں سے سینسر کیا ہے, جو نہیں تھی سنانے والی, میں نے نکلوا دی خصوصی ریکویسٹ کر کے. باپ اور ماں جو بیٹھے ہوئے ہیں, باپ نے ماسک لگایا ہوا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ان کا انٹرویو ہوا ہے. ونس اگین, میں کسی کے گھر میں جا کے میرے ہاتھوں میں کہ چھریاں, چاقو یا کوئی رائفلیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ میں جاؤں اور جا کے ان کے انٹرویو کر لوں. مجھے اپروچ کیا جاتا ہے, میں جاتی ہوں, پھر انٹرویو ہوتا ہے. میرے ہزاروں ایسے پروگرامز ہیں جس میں ایکشن ہوئے, کامیاب ہوئے, باقاعدہ انصاف بھی ہوا. میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پولیس انصاف نہیں دیتی, بالکل دیتی ہے, لیکن بعض اوقات صورتحال تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, ڈیلے ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی جڑاوالا میں ایک کیس کیا جس میں 5 لوگ, عمرے والا, الحمدللہ ابھی وہ شخص صدام تھا اس کا نام, ایف آئی اے والا کیسز اور یہ وہ معاملات چل رہے تھے تو ضمانت پر باہر تھا. پولیس نے اس پر اسپیشل ایکشن لیا. سہیل سکھیرا صاحب جو کہ آر پی او ہیں, اس ٹائم تعینات ہیں, بڑے رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے, ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. اس کیس پر ایکشن لیتے ہوئے فیصل آباد میں سے اگین اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈیٹیل تھانے کی ساری میرے پاس موجود ہیں. مجھے بتائیے کہ میں وہاں پر گئی اور جا کر میں کوئی 250-300 یا 400 لوگ تھے گاؤں کے, وہاں پر پروگرام کر کے آئی ہوں, شر پھیلا کے آئی ہوں یا ٹھیک کام کر کے آئی ہوں؟ اویئرنیس پہ لائیے تاکہ لوگ کل کو یہ کرے نا اور انصاف بھی مل جائے جو اس ٹائم پہ پھنسے ہوئے ہیں سعودیہ میں. 25 سال جس کی ماں سزا کاٹ رہی ہے نا, اس کے بیٹے کو پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. عوام کو چھوڑ دیں, اس کے بیٹے کو پوچھیں. توبہ استغفار, جسم کے کسی ایک حصے پر کٹ لگتا ہے نا, جب شہادت کی انگلی لے لیتے ہیں تو درد ادھر ہوتی ہے. مجھے نہیں ہوتی, نہ آپ کو ہوتی ہے. تو جہاں درد ہوتی ہے نا, چیختا وہی ہے. تو جب کوئی چیختا ہے تو پھر تہمینہ شیخ جاتی ہے, آواز بنتی ہے, اور الحمدللہ اس پر کام بھی ہوتا ہے.
اس کیس کو جب آپ نے کور کیا تو دکھ نہیں ہوا جس طرح سے لوگوں کا رویہ آپ سے متعلق جو ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ایون کہ وی لاگز کر رہے ہیں. کچھ پاکستان میں ہوتے تھے پہلے، ترجمان بھی تھے، اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں آپ پر. ذرا بھی دکھ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ میرا دشمن وہ تھا جو پاکستان سے بھاگا ہوا تھا. میرا دشمن وہ تھا جو خود اشتہاری تھا. میرا دشمن وہ تھا جو ویل چیئر پر ہانپتے ہوئے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے مر گیا مر گیا مر گیا. میرا دشمن وہ تھا جو ایک نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر سپاہیوں کو یہ کہا کرتے تھے اوے جرنیلوں کی بات تم مت ماننا، اور اس بات پر 40 دن جیل میں بھی رہے. میرا دشمن کوئی شریف آدمی ہوتا تو میں شاید شرم سے ڈوب مرتی کہ تہمینہ تم نے غلط کام کیا. میرا دشمن وہ تھا جو اپنی جان بچا کر یہاں سے رفو چکر ہے. تہمینہ شیخ ایک بالکل نارمل گھرانے کی ایک لڑکی ہے، لیڈی ہے. چھوڑ دیں لڑکی کو، اس پہ بھی تنقید ہو جائے گی. ہے لڑکی کہہ دیا اپنے آپ کو، ایک لیڈی ہے. بدماش لے کر نہیں پھرتی، غنڈہ گردی نہیں کرتی. رٹیں نہیں ہیں مجھ پر، جن پر رٹیں ہیں وہ جان چھڑا کے یہاں سے بھاگے ہوئے. ہر وہ شخص جو اشتہاری ہے اس کے بیان کی اور اس کے سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت امپورٹنس نہیں ہوتی. آج تہمینہ شیخ، کیونکہ تہمینہ شیخ کی تصویر لگائیں گے، نام لگائیں گے تو بہت وائرل ہو جائے گا ہمارا ویلاگ، ہم ڈالر کمائیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے ڈالر کمائیں. آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی باہر جا کے بیٹھ کے؟ آپ چیز ایک پکڑ لیتے ہیں، لیسکو نے آج یہ کام کیا ہے، یہ تو خوب بکے گی خبر، چلو جی آدھی پنجابی آدھی اردو آدھی انگلش شروع. اچھا، آپ نے یہ ویڈیو اپنے پلیٹ فارم، مطلب آپ کا جو تہمینہ شیخ آفیشیل ہے، اس سے اپلوڈ نہیں کی؟ آپ نے اپنی پروفائل پہ ویڈیو نہیں لگائی؟ آپ نے اپنے واٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں لگائی؟ لوگوں نے ویڈیو لگائی، دوسرے پلیٹ فارمز جو ہیں انہوں نے ویڈیو لگائی، غلط کیپشن لکھ کے اسے لنک کر دیا عمیری کے ساتھ، اور مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کندھوں پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا آپ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. میں نے تہمینہ شیخ آفیشیل جو میرا ایک چینل ہے ذاتی، لوگوں نے 25-30 بنائے ہوئے ہیں تہمینہ شیخ آفیشیل کے، یوٹیوب اکاؤنٹس بنائے، فیس بک بنائے، عوامی رنگ، لیڈیز وائس، پتہ نہیں کیا کیا، تحریک اسلام، تحریک استحقاق، پتہ نہیں کس کس نام سے. ہر وہ ویڈیو وہاں پر لگی ہوتی ہے جو میرے تہمینہ شیخ آفیشیل پر ڈیلی بیسس پہ لگتی ہے. پتہ نہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اپلوڈ ہوتی ہے تو فوراً کلپس بن جاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ وائرل ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ تہمینہ شیخ آفیشیل جو واقعی میرا ایک چینل ہے، اس پر میں نے آج پہلا ویلاگ کیا ہے عمیری ویڈیو کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تصدیق کے بغیر کام کرتی نہیں ہوں، کیونکہ میں آنسریبل ہوں. بھائی مجھے سوال کرنا ہے، مجھے سننے والوں نے پوچھنا ہے، اداروں نے پوچھنا ہے یہ کیا ہے، پھر میں اس پر کام کرتی ہوں جب وہ چیز تصدیق ہو جاتی ہے. تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ آفیشیل بیان سے، پولیس سے، مدعی سے، گواہان سے، سچویشن سے، ایف آئی آر سے. پہلے ویڈیو کی گیم تھی. یہ جتنے فارغ لوگ ہیں نا، یہ اسکرول کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے فیس بک. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ہم صرف ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو اتھینٹک ہوتی ہے. تو اتھینٹک کو میں سمجھتی نہیں تھی، ویڈیو میں نے دیکھی نہیں تھی، تو میں نے پھر ویلاگ بھی نہیں کیا. ایک بات، میرے موبائل میں مجھے نہیں پتا ہزاروں کی تعداد میں کانٹیکٹ نمبرز ہیں. سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ فون بھی آ رہا ہو تو یاد نہیں ہوتا کس کا فون ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میرے کیا ہر پروفیشنل کے. میں نے تو کوئی سٹیٹس نہیں لگایا. جس دن عمیری کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اس دن سے لے کے اب تک ہی میرا فیس بک پیج چیک کر لیں، میں نے تو کوئی سٹیٹس نہیں لگایا، کیونکہ میں اس کیس پر کام کرتی ہوں جو تصدیقی ہو. میری پرانے پروگرام کو اٹھا کے موجودہ پکچر لگا کے اوپر ہیڈر کچھ اپنی مرضی کا دے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھیں تہمینہ نے یہ کر دیا ہے، تو آپ ایک دفعہ نہیں بلینس دفعہ کہیے نہیں کیا تو نہیں کیا. میں نے اوپنلی مختلف چینلز پر بیٹھ کر انٹرویو میں یہ کہا تہمینہ شیخ حاضر ہے، ہر ادارہ اپنے انداز میں انویسٹیگیٹ کر لے، چیک کر لے، میں فیس کرنے کو تیار ہوں کہ میں نے انٹرویو کیا. اگر تو کیا تو میں گناہ گار ہوں، اگر اس میں نہیں کیا تو پھر یہ جو پھول چڑیاں چھوڑ رہے ہیں نا باہر بیٹھ کے، پھر تھوڑی سی شرم ان کو آ جانی چاہیے. اچھا، اس ٹائم پہ ملزمہ گوگو جو ہے وہ گرفتار ہے، ایف آئی آر اس پر ہو گئی ہوئی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟
ظاہر تفتیش کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک ایسا کیس جس میں بدنامی ہوئی، نو ڈاؤٹ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے نا. اور پھر جو گفتگو اس میں اس خاتون نے کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نشے میں تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں، دماغ کام نہیں کر رہا تھا. اب اس چیز کی تفتیش 3-4 جملوں میں پوری نہیں ہوتی. پولیس تفتیش کرتی ہے، اور خصوصی اس طرح کے جو نیشنل لیول پر پروگرامز بننے لگ جائیں جس پر بے عزتی جو ہے اس عالم میں ہونے لگ جائے کہ پورا عالم دیکھ رہا ہے، اوئے ہوئے کیا معاملہ کیا ہے بھائی میری ویڈیوز کا. اس میں بڑے دھیان سے باریک بینی سے پولیس تفتیش کرتی ہے. پولیس تفتیش کر رہی ہے، کچھ چیدہ باتیں آفیشلی پہنچیں، آپ سے ڈسکس کیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ بالکل نہیں ہوا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس ہمیشہ چلتی ہے پرچے پر. پرچہ سچا، پرچہ جھوٹا. پرچے میں درج کیا ہے، قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یہ تو بھائی تہمینہ گوگو ہے ہی نہیں، اس کا شوہر افتخار ہے ہی نہیں، یہ تو تھا کوئی ساجدہ، اور ایف آئی آر میں نام لکھا جائے ساجدہ، تو پولیس نے ساجدہ پر چلنا ہے. شہ مگوئیوں پر پولیس نہیں چلتی، ڈاکومنٹس کے تھرو کام ہوتا ہے. تو ابھی تک تفتیش جاری ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کوئی خبر دور تک نہیں آئی، اور میں بھی یہ کہوں گی کہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اب گوگو جو اس کیس میں بیان دے رہی ہے کہ مجھے نشہ کروایا ہوا تھا، نشہ کروا کے یہ معاملات ہوئے اور ویڈیو بن گئی، تو پولیس کی مثل میں کوئی ریلیف مل سکے گا اس بیان کی بنا پر کہ یہ کیس تو الٹا پڑ رہا ہے عمیری پر کہ اس نے سب کچھ کیا. انویسٹیگیشن میں آگے جو کچھ ہوگا وہ دیکھی جائے گی، لیکن ابھی کوئی اسے فائدہ ملے گا، کوئی ریلیف ملے گا؟ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 6 ماہ پرانی ویڈیو، اوکے، ڈیورنگ انویسٹیگیشن پولیس کے پاس گوگو خاتون یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے نشہ کرایا تھا اور پھر یہ کام ہوا. پھر ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہی کہتی ہے کافی عرصے سے یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. پھر ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہی کہتی ہے کہ میرے اس کے ساتھ کوئی 3 سال سے مراسم چل رہے ہیں. ایک دفعہ غلطی ہو گئی، زبردستی ہو گئی، نشہ کرا دیا، ہو گیا. کانٹینیوسلی کیسے ہو گیا؟ آپ سے میرا سوال ہے، 2 منٹ کے لیے میں اینکر ہوں، آپ میرے تجزیہ کار ہیں، آنسر دیجئے. کانٹینیوسلی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ایک بار ہو سکتا ہے، دوسری بار بھی نہیں ہو سکتا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک بار بھی نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر کے اندر آتا ہی وہ بندہ ہے جس کے لیے آپ دروازہ کھولتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. بلایا تو خود ہی تھا. بلایا تو خود ہی تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بچت ہوگی پھر جو باتیں یا کہانیاں اب سنائی جا رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں بڑا کلیئرلی طور پر کام ہوگا، کیونکہ اس میں بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی. بلینز میں اس کے ویوز آئے، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہی، یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہی. تو جب اس لیول پر بات چیت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو بڑا سیریس ہو کے باریک بینی سے چیک کیا جاتا ہے. ریلیف والا چکر مجھے کوئی نہیں نظر آتا. خاتون نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنا میڈیکل نہیں کروانا. کیا ملزم سے پوچھ کے اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے؟ اس کی مرضی تھوڑی شامل ہے، پروٹوکول ہے، ہونے ہی ہونے. یس. تو اب دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کیوں نہیں کروانا چاہتی، دیکھتے ہیں اگلی تفتیش میں کیا باہر نکلتا ہے. چلیں آج تو ہم نے بات کر لی اس ٹاپک پہ، لیکن اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ اس ٹاپک پہ ہم بات نہیں کرتے. دیکھتے ہیں جو بھی چیزیں آتی ہیں. اگلے کیس پر ہم چلتے ہیں. انڈیا کا کیس ہے 2008 کا، آج تک سولو نہیں ہوا، 17 سال ہو گئے ہیں. اروشی تلوار مرڈر کیس، بلائنڈ مرڈر کیس ہے. بالکل. یہ ہوا کیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے انویسٹیگیشن جو ہوئی آج تک، یہ انڈیا کا سب سے وائرل کیس ہے؟ یہ سب سے وائرل بھی، اور یہ بلائنڈ مرڈر بھی، اور یہ وہ کیس ہے جس پر سی بی آئی نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور آج تک کویسچن مارک ہے کون قتل کر گیا، کس کو کر گیا، کیسے کر گیا. قاتل معاملات آج تک پتہ نہ چل سکے. 17 سال ہو چکے، اور بدقسمتی اس کیس کی سب سے بڑی یہ تھی کہ اس کیس میں جس لڑکی کو قتل کیا گیا، 14 سال اس کی عمر، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ، اور رات کے ٹائم اس کو اس کے گھر کے اندر آ کے مرڈر کیا گیا. سی بی آئی، خبریں، وائرل معاملات، لیکن ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پہلے دن کھڑے تھے. بینگ اے اینکر پرسن، صحافت کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بدنامی بھی ہے کہ آپ کی ایجنسیاں، آپ کے ادارے ناکام نظر آتے ہیں. اب یہ فیملی تلوار فیملی ہے. انڈینز کہتے ہیں جی تلوار پریوار. ان کی اکلوتی بیٹی کو مار دیا گیا. اس میں جو والدین ہیں وہ دونوں پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں.
ڈینٹسٹ بھی ہیں, ایک اچھے ڈینٹسٹ میں ان کا نام بھی آتا ہے, اور ساتھ میں وہ جس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہاں کے HOD بھی ہیں, دونوں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اکلوتی بیٹی, ایک ہی بیٹی ہے, اس بیٹی کا نام جو ہے وہ اروشی ہے. اروشی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ, بڑی بریلینٹ اسٹوڈنٹ. ظاہر ہے ماں باپ جس کے پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, HOD ہیں, آگے ویسی تربیت ہوتی ہے بچوں کی, جینز ویسے ہوتے ہیں تو بچے ویسے آگے سے مزید آگے نکل رہے ہوتے ہیں. روٹین میں یہ اپنے اسکول بھی جاتی ہے, آتی بھی ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کی بہت اچھی بانڈنگ بھی ہے, گپ شپ بھی ہے. اب اروشی جو ہے اس کی برتھ ڈے آنے والی تھی مئی کے مہینے میں. اس کی ویسے نارملی برتھ ڈے ہوتی ہے 24 مئی کو. اس کی باتیں ہو رہی ہیں گھر پہ, ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ اسی دوران پیرنٹس جو ہیں وہ ایک پارٹی کو پلان کرتے ہیں, اور وہ پارٹی جو پلان کی جاتی ہے وہ 16 کو کی جاتی ہے. اب پارٹی پلان ہو رہی ہے, کیا گفٹ ملے گا, ماما سے کیا لینا ہے, پاپا سے کیا لینا ہے. پاپا اور ماما اکٹھے اپنی جاب سے گھر آئے. اروشی آئی اپنے اسکول سے 9th کلاس کی, چونکہ یہ اسٹوڈنٹ تھی. ان کے گھر پر ایک ایسا کردار جو سالوں پرانا, قابل اعتماد, ان کا کک کہہ لیجئے, گھر والا کہہ لیجئے, ملازم کہہ لیجئے, نوکر کہہ لیجئے, ان کا نام ہے جناب ہیمراج. اب یہ جو ہیمراج ہے نا, اس کے اوپر تمام گھر والوں کو اندھا اعتماد ہے, کیونکہ سالوں پرانا ملازم ہے اور قابل اعتبار ہے. اروشی اس سے کہتی ہے ہیمراج انکل, ہیمراج انکل. اور یہ بھی اسے اپنی بیٹی کہتا ہے. یہ بھی اسے بیٹی کہتا ہے, اور اس کی عمر 45 سال ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ملازم جس کو گھر میں جگہ بھی دی ہوئی ہے, انہوں نے ایک کمرہ بھی دیا ہوا ہے, اس کمرے میں 2 دروازے ہیں, ایک گھر کو لنک کرتا ہے, ایک باہر گیریج کو لنک کرتا ہے. روٹین کے مطابق ہیمراج فریش کھانا بناتے ہیں, پیرنٹس آتے ہیں, ادھر سے اروشی آتی ہے, مل کر یہ رات کو کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد اروشی جو ہے وہ اپنے بابا کے کمرے میں چلے جاتی ہے. بابا بیگ کھولتے ہیں اور ایک کیمرہ نکالتے ہیں. وہ کیمرہ دیکھتے سار اروشی جو ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے, پھر اس سے لی جاتی ہیں پکچرز, اور کہا جاتا ہے یہ آپ ہی کا ہوا, آپ ہی کے لیے. اروشی سے ڈسکشن ہو رہی ہے پارٹی کی, برتھ ڈے کی, اس ٹائپ کی, اور پھر گپ شپ مارنے کے بعد یہ اپنے کمرے میں گئی, لائٹ آف کی اور سو گئی. پیرنٹس اپنے کمرے میں رہے. نارملی طور پر ان کے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ اروشی جب بھی اپنے کمرے میں جاتی تھی تو دروازہ بند رکھتی تھی اور ڈم لائٹ آن کر کے سو جاتی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ 15 تاریخ کا پورا دن گزرا, رات جو آئی یعنی 15 سے 16 کی جو شب آئی, اس میں اروشی کا قتل ہو جاتا ہے اسی کے بیڈ کے اوپر. قتل ہونے کے بعد, قتل کرنے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملتا. اگلے دن فادر اس کے اٹھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اٹھتے ہیں, کہتے ہیں روشی 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 کرتے کراتے بیڈ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ لہو لہان برے حالات میں یہ مرڈر ہوئی ہوئی پڑی. گلا کہتے ہیں کہ یہ کاٹ دیا ہوا تھا, بس ساتھ چپکا ہوا تھا. بالکل یہی خبریں رپورٹ ہوئیں کہ پورا کا پورا گلا الگ کر دیا ہوا تھا, ٹوٹلی الگ کر دیا تھا, بس 1 انچ اس کا ماسک کہیں سے جوڑا ہوا تھا. اس کام کو کرنے کے لیے نا ٹھیک ٹھاک ایکسپرٹ, کرمنل, اور شاید یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ جانور نما شخص جو ہوتا ہے وہ یہ حرکت کرتا ہے, عام بندہ تو کر نہیں سکتا. آتا ہے, کرتا ہے, چلا بھی جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. اور اس موقع پر جو ہیمراج ہے, جو ان کا ملازم ہے, وہ غائب ہوتا ہے. وہ غائب ہوتا ہے. ان کو شک یہ پڑ جاتا ہے کہ شاید ہیمراج نے یہ حرکت کی ہے. اب ہیمراج جو ہے کچھ دنوں کے بعد, شاید کچھ دن یا کچھ ہفتوں کے بعد, ہیمراج بھی اسی طرح مرڈر ہوا پڑا ہوتا ہے گھر کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کا یہ ذہن تھا کہ شاید اس نے اس کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کی ہوگی, کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اس نے یہ کام کر دیا. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے, تو یہ ملازم ہے, یہ بھیتی ہے, پرانا ہے, اس نے کو کام ڈالا ہے. باپ کو یہ شک تھا اور اکثر اور لوگوں کو بھی یہ شک تھا. اس ٹائم پہ پولیس انویسٹیگیشن اس طرف تھی کہ ہیمراج نے شاید کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد قتل کر کے وہ فرار ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہیمراج کی اپنی باڈی ملتی ہے, اور سیم اسی طرح سے گلا پورا الگ کیا ہوا ہے اور جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, اور اسی بلڈنگ کی چھت پر باڈی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ CBI جس کو بہت اچھی فورس سمجھا جاتا ہے, وہ آج تک اس کیس کو سالو کیوں نہیں کر پائی. ایک بلائنڈ مرڈر ہی رہا 17 سال کے بعد بھی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے ہیمراج پر شک تھا, جب ہیمراج خود مرڈر ہو گیا, جسم میں اس کے کیڑے پڑے ہوئے, ڈیڈ باڈی میں, تو پھر کس نے کیا. پھر سب کا شک خصوصی طور پر CBI کا بھی,
اور انڈین پولیس کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس کو پھر باپ نے قتل کر دیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے آنر کلنگ کے نام پر باپ نے قتل کر دیا کہ ہیمراج نے کوئی اٹیمپٹ کی ہوگی یا شاید کبھی نظر پڑی ہوگی, کوئی ایسی حرکت ہوگی تو اس نے پھر مار دیا ہے اس کو بھی اور ملازم کو بھی. اس کیس میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو پیرنٹس ہیں بدقسمتی کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ 50 دن تو رہے انڈر ٹرائل, یعنی ان سے انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اور پھر ٹرائل کے بعد جو عدالت فیصلہ سناتی ہے وہ سزائے موت کا سناتی ہے. ایک بات نہیں, چلیں اوکے. پھر عدالت جو فیصلہ سناتی ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے کہ دونوں کو عمر قید ہو گئی. اور 2013 میں یہ سزا سنا دی جاتی ہے. یس 2013 میں یہ سزا سنا دی جاتی ہے. 2017 میں, ایک منٹ ٹھہریں, 2017 رہا ہوئے تھے. اوکے. ڈاسنا جیل, اب انڈیا کی غازی آباد ڈاسنا جیل میں یہ اپنی قید کاٹ رہے ہیں. 2017 میں ان کو آزاد کیا جاتا ہے جب ان کے خلاف کسی قسم کے ایسے ثبوت عدالت کو نہیں ملتے جن پر سزا دی جائے. پھر ان کو 2017 میں آزاد کر دیا گیا. اس کے بعد آج تک میں اور آپ اس کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پھر 2 لوگوں کا مرڈر کیا تو کیا کس نے. اس چیز کا جواب انڈین پولیس, سی بی آئی اور تمام ادارے آج تک نہ دے سکے, اور پھر یہی کیس, یہی خبر اتنی وائرل ہوئی کہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اس بات پر. اچھا, ویسے آپ کو نہیں لگتا جو سی بی آئی بھی کہتی ہے, جو انڈین میڈیا بھی کہتا ہے کہ باپ نے اروشی کو اور ہیمراج کو ایسے حالات میں دیکھ لیا ہو جس کی وجہ سے غصے میں پہلے اروشی کو قتل کیا اور پھر ہیمراج کو بھی قتل کر دیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں چہمگوئیاں. شاید جس ٹائم اس کیس پر کام ہو رہا تھا یا اس ٹائم کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا, جو آئی او ہوگا, دیکھیں مرڈر کیا, لاش بیڈ پہ پڑی تھی, برے حالات تھے, اس لاش سے بہت کچھ مل سکتا تھا اگر انویسٹیگیشن آفیسر کام کرتا. کیسے, میں بتا دیتی ہوں آپ کو. چل کر ہی آیا تھا نا کمرے میں, ہوائی چیز تو تھی نہیں کہ جس کا وجود ہی نہیں تھا, تو پھر اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ لیے جا سکتے تھے. اچھا, اس وقت یہ ہوا کہ جب صبح ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو کوئی 20-25 لوگ آ جاتے ہیں, میڈیا والے بھی آ جاتے ہیں, تو جو کرائم سین ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ایویڈنس ہیں وہ ملتے نہیں ہیں. یہ نیگلیجنسی نہیں ہے ادارے کی. جب مرڈر ہوتا ہے نا کہیں بھی, جو ہم نے دیکھا مرڈر ہوتا ہے, ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے تو اس کو کاٹن آف کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہاں نہیں جانا, یہ کرائم سین, اور ربن ہوتا ہے باقاعدہ, وہ اس کو لگا دیا جاتا ہے, نہیں جانے دیتی پولیس, جو مرضی کر لو. تو پھر یہاں پر 25-30 جرنلسٹ کیسے پہنچ گئے بھائی؟ پھر ادارہ یا تو ٹائملی فورس نہیں پہنچی تھی تو کم تھے, کنٹرول نہ کر سکے. سب سے بڑی نیگلیجنسی ہوتی ہے, کہتے ہیں کرائم سین کو جس نے ٹچ کیا نا وہ برابر کا شریک ہو جائے گا, تو کوئی بھی نہیں گھستا وہاں پہ. اچھا, آپ کو لگتا ہے اس کیس میں باپ اور ماں دونوں ذمہ دار ہیں؟ آپ کو وہ قاتل لگتے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتے, مجھے بالکل نہیں لگتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ فرار رہے ہیں, ٹھیک ہے, چھپا رہے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, ٹھیک ہے, اوکے, نہیں کی انویسٹیگیشن, ایک بندہ اور بندی والدین آپ کے پاس پہلے 50 دن جواب دیتے رہے, پھر آپ لوگوں نے ان کو ٹرائل پر جیل میں رکھا, پھر عدالت نے سزا سنائی. اٹ مینس کہ آپ کے پاس تو رہے نا. جو ہمیشہ سے انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے نا, اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے ملزم. آپ نے ملزم سمجھ کے ٹرائل بھی کیا, پوچھ گچھ کی, پھر بھی آپ ان سے نہ جان سکے, کوئی اتھینٹک چیزیں نہ مل سکیں آپ کو, تو پھر میں یہ کہوں گی کہ تفتیش نامکمل اور نیگلیجنسی اداروں کی ہے. اچھا, اس کیس کے اندر ایک یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جو اروشی کا باپ تھا اس کا ایک ملازم تھا اس کے ہاسپٹل کا وارڈ بوائے. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی آپس میں جھگڑا ہوا اور چانسز یہ ہیں کہ اس نے آ کر قتل نہ کر دیا ہو. پہلے اروشی کو مارا, اروشی کی آوازیں جو ہیں وہ ہیمراج نے سن لی اور بچنے کے لیے ہیمراج کو بھی مار دیا. اچھا, بالکل ایسا ہی ہے. وارڈ بوائے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غصہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے, تو جو وارڈ بوائے ہے اس کو غصہ آیا, اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی, اس کی اکلوتی بیٹی ہے. اور اس کا بیان بھی آ گیا تھا کہ ہاں میں نے کیا, لیکن بعد میں وہ مکر گیا کہ مجھے اتنا مارا ہے کہ میں نے یہ بیان دے دیا.
آپ انڈین پولیس کے پاس رکھ کے آئیں لڑکی، فار ایگزامپل 2 دن کے بعد تفتیش کے بعد اس سے پوچھے، وہ کہے گی میں لڑکی نہیں، میں تو لڑکا ہوں، میں تو لڑکا ہوں. پولیس ہے بھائی، جو مرضی کروا لے، انڈین. اب اسی طرح سے لڑکا واٹ بوائے بیان دے رہا ہے، بیان نہیں دے رہا. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر بات ثابت ہوئی تھی کہ واٹ بوائے جو ہے وہ اس کیس میں گلٹی نہیں ہے. اس نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ اس کے خلاف یا ایسی کوئی لوکیشن چیزیں آپس میں میچ ہی نہیں کی ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یس اس نے جو ہے وہ مرڈر کیا، یہ قاتل ہے. ایسی کوئی خبر سامنے آئی نہیں تھی. تو ونس اگین باپ قاتل نہیں، ماں قاتل نہیں، یہ انڈین پولیس کہتی ہے. رہا ہو گئی، عدالت نے چھوڑا ہے بھائی، آزاد کیا ہے عدالت نے، شک کا فائدہ دیتے ہوئے. شک کا فائدہ دیتے ہوئے. سی بی آئی جو ہے وہ ناکام ہے، صحافی موقع پہ پہنچ جاتے ہیں. میں ونس اگین یہی کہوں گی کہ اس کیس کا آئی او اگر کوئی اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے، انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے یا ایس ایس پی ہے، سب فارغ ہیں. اگر پراپرلی کام کیا ہوتا تو بڑے شواہد مل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سی آئی اے کام کرتی تھی، 17 سال کے بعد قاتل پکڑے گئے جنگلوں سے، جن کی داڑیاں مونچھیں نکل آئی تھیں. جب قتل کیا تھا تو چھوٹی عمر کے تھے. اس ٹائم یہ تھا کہ جی بچپنے میں آ کے کر بیٹھے، اور جب پکڑے گئے، میں نے باقاعدہ پروگرام کیے ہیں اس پر. اس لیے میں یہ بات بڑے وزن کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ پولیس کی نظر سے کچھ نہیں بچ سکتا. اختیارات ان کے پاس ہیں، لیبز ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس فورینسک ہے، رائٹ. ہم اس پر کام کرتے ہیں، ہمیں بندہ مل جاتا ہے بھائی. 1 سال 2 سال 3 سال کتنی دیر بھاگتا ہے، پکڑا جاتا ہے. شواہد کو صحیح سے انہوں نے سیف نہیں کیا اور پھر بدنامی بھی نہیں کی ہو رہی ہے. اگر اس ٹائم کام کیا ہوتا شواہد پر، مجھے لگتا ہے کہ شواہد ضائع کر دیے گئے. دوستو، میری ویڈیو اسکینڈل میں جس طرح سے خاتون کا بیان آیا کہ عمیری نے نشہ کروایا اور نشے کے بعد یہ تمام معاملات ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی سچ میں ہو سکتا ہے، یا صرف اور صرف قانون سے بچنے کے لیے، پولیس سے بچنے کے لیے، پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے بیانات دیے جا رہے ہیں؟